شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھیجنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ آپ بھی کوشش فرمائیں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معجزات انبیاء سلسلہ لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کسی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہم سنیں گے وہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ان کے واقعے کو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کی طرف کسی نبی کو بھیجتا ہے تو اس وقت بھیجتا ہے کہ جب وہ قوم نافرمانی کی طرف، جب سرکشی کی طرف اور جب حد سے بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کسی بھی نبی کو اس کی طرف بھیجتا ہے۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ قوم سمود تھی، اور یہ قوم حجر کے مقام پر ایک وادی جو کہ حجاز اور ملک شام کے درمیان واقع ہے اس میں رہتی تھی۔ اور جب قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تاکہ آپ ان کے پاس تشریف لائیں اور اپنی رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف انہیں بلائیں۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم کی طرف تشریف لائے تو یہ قوم ایسی تھی کہ جن کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتے تھے۔ ان کی عمر کی طوالت کا اندازہ گر جاتے، اس کے بعد یہ دوبارہ ان کو تعمیر کرتے، لیکن تب بھی ان کی عمریں ابھی باقی ہوتی۔ تو بعد کے اندر پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مٹی کے گھر ہمارے کام کے نہیں ہیں، یہ جلد گر جاتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے پتھروں کو کاٹ کر اپنے گھروں کو بنانا شروع کر دیا، اپنے گھروں کی تعمیر پتھروں کے ذریعے کی۔ تو اس طرح یہ قوم سمود اپنے گھروں کو پتھر تراش کر تعمیر کیا کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام اس قوم کی طرف تشریف لائے، آپ نے انہیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اپنی رسالت کی طرف انہیں بلایا۔ تو اس قوم نے سرکشی کی، انہوں نے نافرمانی کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو نہ مانا۔ آپ بار بار ان کو بلاتے رہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ قوم کہنے لگی کہ اے صالح علیہ السلام، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ ہمیں اس پر کوئی دلیل دیجئے، کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ ہمیں پتہ چلے
کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے جو رونما ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی کہ جب قوم نے مطالبہ کیا تو حضرت صالح علیہ السلام انہیں ایک پہاڑ پر لے گئے اور ایک چوٹی کی طرف اشارہ کر کے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، تو اس چٹان سے، اس چوٹی سے ایک زندہ اونٹنی باہر نکل آئی۔ انہیں دیکھ کر یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے معتقد ہو گئے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی اونٹنی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہکار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں سے اس قوم کے جانور پانی پیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ ایک دن کے لیے یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، اور پھر اگلے دن یہ لوگ اس کنویں سے پانی پئیں گے۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ اونٹنی ایسی مقدس اونٹنی تھی کہ جب یہ دودھ دیا کرتی تھی تو اس قوم کے جتنے بھی برتن ہوتے وہ سارے برتن بھر جایا کرتے تھے۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر یہ لوگ تنگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ جو اونٹنی ہے یہ ایک دن مسلسل پانی پیتی ہے، اور اس دن ہمارے جانوروں کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ کی یہ قوم اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے درپے ہو، ارادہ رکھتے ہو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو ایسا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک بچہ ہوگا جو کہ اس اونٹنی کو ذبح کرے گا۔ اس پر وہ قوم والے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، آپ اس بچے کی علامات بتائیے، ان کی نشانیاں بتائیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم اس بچے کو تلاش کریں اور تلاش کر کے اس کو قتل کروا دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بچے کا رنگ سرخ، زردی، سفیدی مائل، کچھ نیلا اور لال ہوگا۔ اب یہ جو بچہ تھا جس نے پیدا ہونا تھا، اور یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کا یہ ایک اور معجزہ یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بچے کی خبر دی، اس کی علامات بتائی، یعنی آئندہ کی آپ نے جو خبریں دی یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ اب یہ بچے کی تاریخ کچھ اس طرح ہے، اس قوم کے اندر دو دوست رہا کرتے تھے، ایک کی لڑکی تھی اور ایک کا لڑکا تھا۔ یہ دونوں پریشان ہوئے۔ ایک نے کہا کہ میں نے اپنے بچی کے رشتے کے لیے کوئی معقول لڑکا تلاش کرنا ہے، اور جو دوسرا دوست تھا وہ اپنے لڑکے کے لیے کوئی معقول لڑکی تلاش کرنے کے لیے باہر نکلا۔ یہ لوگ گھومتے 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 اس قوم کے اندر، لیکن انہیں کوئی ایسا معقول رشتہ نظر نہیں آیا۔ آخر وہ ایک مقام پر جمع ہوئے اور آپس کے اندر ملے، تو ملاقات کرنے پر ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کہاں اور کس طرح گھوم رہے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ میری بچی ہے، میں اس کے لیے معقول رشتہ تلاش کر رہا ہوں، اور دوسرے سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میرا ایک لڑکا ہے، اس کے لیے میں کسی رشتے کی تلاش میں ہوں۔ تو وہ پہلے والا کہنے لگا کہ ایسا کیوں نہ کر لیں کہ میں جس طرح اپنی بچی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوں اور تم بچے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہو، تو ہم بچی اور بچے کا آپس میں نکاح کر دیتے ہیں۔ دوسرے والا راضی ہو گیا، اس نے کہا کہ بالکل بات ٹھیک ہے،
اس طرح اس بچی کا اور بچے کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کے نکاح کے بعد ان کا جو ایک بچہ پیدا ہوا اس کی شکل وہی تھی جو حضرت صالح علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ اس قوم میں 8 لڑکے ایسے تھے جو فسادی، جہاں پر بھی کوئی فساد کے کام کرنے ہوتے تو وہ پیش ہوتے، اور یہ لڑکا جب یہ پیدا ہوا تو اس کی بڑی عجیب گروتھ تھی، عجیب نشو و نما تھی کہ عام بچے ایک ہفتے کے اندر جتنے بڑے ہوتے تھے تو یہ بچہ ایک دن میں اتنا بڑا ہوتا، عام بچے ایک مہینے کے اندر جتنے بڑے ہوتے یہ ایک ہفتے کے اندر اتنا بڑا ہوتا، عام بچے ایک سال کے اندر جتنے بڑے ہوتے یہ ایک مہینے کے اندر اتنا بڑا ہوتا۔ یعنی جلد بہت تیزی کے ساتھ یہ نشو و نما پا رہا تھا، اور اس کی شرارتیں بھی قوم کے سامنے تھیں۔ تو وہ جو 8 لڑکے تھے انہوں نے جب اس کی شرارتیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ہم اپنے گروہ کے اندر شامل کر لیں گے۔ آخر وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ادھر سے حضرت صالح علیہ السلام آپ دن بھر اس قوم کو واعظ و نصیحت فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی طرف بلاتے، اور پھر جب رات کا وقت آتا تو آپ اس قوم سے نکل جاتے اور دور ایک مسجد تھی جس کا نام تھا مسجد صالح، وہاں آپ تشریف لے جاتے اور آپ رات آرام فرماتے۔ ایک دن ان لوگوں نے آپس میں ایک منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ یہ لوگ سفر کے بہانے سے باہر نکلے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ یہاں سے چلے گئے ہیں، سفر پر ہیں، اور سفر پر تو اس طرح ہمارا یہ منصوبہ ان پر واضح نہیں ہو پائے گا۔ یہ لوگ باہر نکل گئے۔ جب رات کا وقت تھا تو یہ ایک چٹان تھی، ٹیلا تھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے اور یہ انتظار کرنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام جیسے آئیں گے تو ہم ان پہ حملہ کر دیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جس پتھر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پتھر ان کے اوپر گرا اور یہ سارے مر گئے۔ جب صبح ہوئی تو ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، جب انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ مرے پڑے ہیں، اس نے جا کر قوم کو بتایا۔ قوم والوں نے یہ کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ہمارے ان افراد کو قتل کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے شور ڈال دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف آوازیں بلند کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام آپ کے قتل کا ایک اور منصوبہ انہوں نے جو بنایا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام آپ ایک مقام پر تشریف لے گئے تو ان کے کچھ افراد آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے کہ حضرت صالح علیہ السلام جیسے ہمارے قریب آئیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر بھی قدرت ظاہر ہوئی، اور وہ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہموار کر دیا جس سے یہ لوگ ظاہر ہو گئے، اور ان کے قتل کا یہ منصوبہ بھی رائے گاں گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک حوض پر کھڑی تھی اور کھڑے ہو کر پانی پی رہی تھی، تو یہ لوگ پہنچے اور ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر اس کے بعد اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس یہ قوم پہنچی اور معذرت کرنے لگی کہ یہ ایک شخص ہے کہ جس نے آپ کی اس اونٹنی کو ذبح کیا ہے، جبکہ ہم ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس کے بچے کو تلاش کر کے لے آؤ تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بچت کی کوئی صورت ہو جائے۔ یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کا ایک بچہ بھی تھا، تو یہ لوگ اس بچے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ تلاش کرنے کے بعد
قارہ نامی ایک پہاڑی تھی، وہاں پر جب پہنچے تو وہ بچہ پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ چٹان ان سے دور ہو گئی۔ یہ لوگ پھر آگے بڑھے، وہ چٹان اور پیچھے ہو گئی، یہ پھر آگے بڑھے، وہ چٹان اور پیچھے ہو گئی، یہاں تک کہ یہ لوگ پہچان گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کبھی بھی یہ بچہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا، لہذا یہ تھک ہار کر ناکام واپس پلٹ آئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہم اس بچے کو نہیں پکڑ پائے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام جب آپ اس بستی میں تشریف لائے تو اس بچے کو جب دیکھا تو وہ بچہ ماں کی فرقت کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس 3 دن کے اندر زندگی سے جتنا نفع اٹھانا ہے اٹھا لو، اس کے بعد تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر آپ نے اس کی علامات بیان کی، فرمایا اگلے دن صبح تمہارے چہرے زرد پڑ جائیں گے، اس سے اگلے دن صبح کے وقت تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اگلے دن صبح کے وقت تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ جب اگلی صبح ہوئی، ان لوگوں نے دیکھا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، توبہ کی، لیکن جب اگلی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ پڑ گئے۔ پھر یہ روتے رہے، چلاتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ جب تیسرا دن آیا ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے، ایسا لگتا تھا جس طرح کہ ان کے چہروں پر تارکول مل دیا گیا ہو۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے گڑھے کھودے اور گڑھوں کے اندر یہ لوگ داخل ہو گئے۔ اب اس انتظار کے اندر کہ نہ جانے عذاب کہاں سے آئے گا، آسمان سے آئے گا، زمین کی طرف سے آئے گا، کس طرف سے آئے گا، یہ اس شش و پنج کے اندر تھے۔ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی زمین کی طرف دیکھتے۔ جب چوتھا دن ہوا تو اچانک آسمان سے ایک زوردار آواز آئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے۔ تو اس طرح اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ عذاب نازل فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس کے بعد 20 سال تک آپ نے اپنی قوم کے اندر واضح و نصیحت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف انہیں بلایا، راہ ہدایت کی طرف بلایا، اور 58 سال کی عمر میں حضرت صالح علیہ السلام اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے جو قرآن مجید برہان رشید نے بیان کیا ہے، اس واقعے کے اندر ہم نے کیا سیکھا، ہمیں کیا ملا، ہم نے کیا پایا اور ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ معجزات انبیاء، اس کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ آپ نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ سے، پتھر سے ایک زندہ اونٹنی کو باہر نکالا۔ تو یہ آپ کے دست انور پر یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ دوسرا یہ معجزہ کہ آپ نے اپنی قوم کو آئندہ کی خبر بتائی، آئندہ کے متعلق بتایا، غیب کے متعلق بتایا کہ ایک بچہ ہوگا جو اس اونٹنی کو ذبح کرے گا۔ یہ 2 معجزات واضح طور پر حضرت صالح علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر ظاہر ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے انبیاء کو معجزات عطا کرتا ہے تاکہ لوگ ان معجزات کی وجہ سے انہیں پہچانیں کہ یہ عام شخصیات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی گئی شخصیات ہیں۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو قوم ناشکری کرتی ہے، کسی نعمت کو جھٹلاتی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد بن حنبل جلد 6 صفحہ 394 پر یہ حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہ کرے وہ زیادہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے انبار لگائے ہیں، اب ان کا اگر شکر ادا نہ کیا جائے، اس کی ناشکری کی جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ دیکھیے کہ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی قدر نہ کی، اللہ کے نبی کی قدر نہ کی، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے دست انور پر جو معجزہ ظاہر ہوا اور جو اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی، وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ ان کے سب گھروں کے برتن بھر جاتے تھے۔ اب یہ بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے، لیکن اس پر شکر نہیں ادا کیا، بلکہ الٹا کفران نعمت کیا، ناشکری کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی اس روایت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ایک شخص تھا جس کے پاس دنیا کا بڑا مال و متاع تھا، پھر اچانک ایسا ہوا کہ اس کا سب کچھ جاتا رہا، ایک چٹائی اس کے پاس باقی رہ گئی۔ ایک مالدار اس کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ ابھی بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں، جو میرے پاس موجود ہیں، اگر دنیا کی ساری دولت بھی کسی کو کہا جائے کہ یہ لے لو اور ان نعمتوں کو دے دو، تو وہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ وہ کہنے لگا وہ کون سی نعمتیں؟ یہ کہنے لگا یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ پاؤں، یہ ایسی ہیں کہ اگر کسی کو بول دیا جائے کہ دنیا کی دولت لے لو اور یہ چیزیں مجھے دے دو، تو کبھی بھی یہ شخص نہیں دے گا۔ جس پروردگار نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اب بھی میں اس کا شکر ادا نہ کروں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ جو قوم شکر ادا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور جو ناشکری کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، نعمتیں اس سے چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اگلی بات یہ ہے جو اس واقعے سے ملتی ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اس آیہ کریمہ کے تحت آپ فرماتے ہیں یہ جو ناس ہے، لفظ ناس، یہ اس کے اندر دو احتمال ہیں کہ یہ لفظ بنا ہے یا تو نسیان سے یا انس سے۔ آپ فرماتے ہیں اگر انس سے بنا ہو تو پھر اس کا معنی بنتا ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ فرماتے ہیں یا یہ لفظ بنا ہے نسیان سے۔ اگر یہ نسیان سے بنا ہو تو اب معنی یہ بنے گا کہ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھول جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر غلطی کے طور پر، نسیان کے طور پر، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر غیر کے راستے پر جا رہا ہوتا ہے، تو اگر بالفرض ایسی صورت درپیش ہو، لیکن اگر کوئی بلانے والا، کوئی بتانے والا اس کو بتا دے کہ دیکھو بھائی یہ غلط راستہ ہے، اس پہ نہیں چلنا، اگر کوئی اس کو بتا دیتا ہے تو پھر انسان ہونے کے ناطے اس کو چاہیے کہ یہ واپس پلٹ آئے، کیونکہ انسان ہے، اور انسان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو یاد دلائے تو وہ چیز یاد آ جائے۔ یہ چونکہ انسان ہے، اس وجہ سے اب چاہیے یہ کہ یہ واپس پلٹ آئے۔ اگر یہ واپس پلٹ آئے تو انسان ہے، اور اگر واپس نہ پلٹے تو پھر یوں سمجھیے کہ یہ شخص انسان ہی نہیں۔ انسان کا تقاضا یہی ہے کہ اگر وہ بھول جائے، غلطی کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے،
تو اگر کوئی اس کو بلائے تو پھر یہ واپس آ جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف اگر کبھی بڑھ بھی جائیں، کبھی بتقاضۂ بشریت اگر خطا ہو بھی جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر، رب کریم جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، دل و دماغ کو حاضر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں کہ الہی یہ غلطی ہو گئی، یہ خطا ہو گئی، الہی میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، الہی تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کے ان واقعات اور معجزات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے سبق حاصل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار